اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی قرآن سائیکالوجی کی کتاب ہے، نفسیات کو ایڈریس کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کو اگر نفی کرنی ہے کسی چیز کے تو 25 طریقوں سے کرتا ہے، اور اس بات کرتا ہے تو بھی 25 طریقوں سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کی دنیا کو اگر تذلیل کی ہے تو اس کا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کہہ رہے تارک ہو جاؤ اس کا۔ اللہ نے اس کی نفسیات میں کہا ہے جاتے ہوئے یہ سب چیزیں یاد رکھنا۔ جب ہم پردیس جا رہے تھے تو ہمارے گھر والوں نے کہا تھا بیٹا یاد رکھنا گھر تمہارا پاکستان ہے، لیکن باہر جب گئے بھی تھے تو یہی سکھا گھر پاکستان ہے، یہاں تم فرسٹ کلاس سٹیزن۔ جو آیت بھی ہے نا قرآن کی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو جب اس دنیا کا جو ہے نصیب جو ہے جب اس کی طرف جانا ہے آپ نے تو مائنس نہیں کرنا ہی تو جہاد بن نفس ہے۔ لیکن اگر آپ ترک کر دیں گے، آپ کھیلنے نہیں آئیں گے پچ پہ، آپ کہیں گے میں نے کھیلنا نہیں ہے میں واٹر بوائے بن کے بیٹھا رہا ہوں، تو پھر شریف تو اسے موقع نہیں ملا۔ تو پھر دوسری سائیڈ کے لوگ یہ کہتے ہیں شریف تو وہ ہے جس کو موقع نہیں ملتا۔ رہ کے بچانا ہی تو اصل امتحان ہے، اور اس میں ہوگا مسئلہ۔ تو اللہ بھی تو کہتا ہے کلو بنی آدم خطا۔ یہ اس لیے کہتا ہے اللہ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بندہ خطائیں اور گناہ کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گزرے گا اس سے تو گناہ کرے گا نا، جب گزرے گا ہی نہیں تو خطا کیسے کرے گا؟ 3 لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ نہ میں شادی کروں گا، ایک نے کہا ہے نہ میں جو ہے میں روزے ہی رکھتا رہوں گا، اور ایک نے کہا میں ساری رات قیام ہی کرتا رہوں گا۔ نبی نے فرمایا تو قرآن کی آیت لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے 2 قدم بڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ آپ نے فرمایا میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں نے کھانے بھی کھائے ہیں، میں نے روزے بھی رکھے ہیں، افطار بھی کیے ہیں، میں نے عبادتیں بھی کی ہیں، رات کو سوتا بھی ہوں میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیلنسنگ کا نام ہے۔ ہم تو پیر کی خاک نہیں ہو سکتے اس دور کے لوگوں کی، لیکن ماڈل تو وہی ہے نا۔ اب بیلنس کرنے یہ جو مجھ سے پوری دنیا یہ سوال کرتی ہے، بلکہ میرے خیال سے ہر پبلک فگر سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ بتائیں دین دنیا کو بیلنس کیسے کریں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، سوال یہ نہیں ہونا چاہیے، سوال یہ ہونا چاہیے تھا ایکسٹریمز کو بیلنس کیسے کریں۔ جب میں ماں کا ہوتا ہوں تو میں بیوی کا نہیں رہ پاتا، جب میں بیوی کا ہوتا ہوں تو ماں کا نہیں رہ پاتا، جب میں جاب کا ہوتا ہوں تو بزنس سے نفرت ہو جاتی ہے، جب میں انٹرپرینور بنتا ہوں تو مجھے جاب زہر لگنے شروع ہو جاتی ہے، جب میں فریزولوجی اور عبارت تعبیر کی بات کرتا ہوں تو فہم والے ناراض ہو جاتے ہیں، فہم مجھے نہیں آتا، جب میں فہم پیش کرتا ہوں تو عبارت میری اچھی نہیں ہوتی، جب میں حکومت کا ہوتا ہوں تو صوبے کا نہیں ہوتا ہوں، وفاق کا ہوتا ہوں تو صوبائی نہیں ہوتا، صوبے کا ہوتا ہوں تو ضلعوں کا نہیں ہوتا، جب میں جو ہے وہ لبرل سائیڈ کو دیکھتا ہوں تو دیندار زہر لگنے لگتے ہیں، جب دینداروں کی طرف ہوتا ہوں تو لبرل لوگوں سے نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے، جب میں مشرق کو دیکھتا ہوں تو مغرب۔ یہ ایکسٹریمز، یہ افراط تفریط، اسی کے لیے تو دین آیا تھا بیلنس کرنا۔ اور جہاد بھی یہی ہے کہ آپ نے جب ایک کی طرف رہنا ہے اور اچھا نفسیات یہ چاہتی ہے وہ ڈیفائن ہو جائے۔ نفسیات یہ چاہتی ہے، نفس یہ چاہتا بھائی تو مجھے ایک ماحول میں رکھ۔ اس لیے میں اس چیز کو تھوڑا سا عجیب سا سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بندے کا ماحول بدل رہے ہیں، اچھی بات ہے، صحبت بدلے گی، ماحول بدلے گا۔ وہ 99 قتل والے کو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی بتایا تھا نا، سالم جسے 99 قتل 100 کر دیے تھے، صحبت بدلو، جگہ بدلو، اس بستی میں جاؤ گے تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو میں تو اس کہتا ہوں صحبت بدلیں، المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے برابر والے کے دین پر ہوتا ہے۔ لیکن یہ کب کہا کہ ان کے پاس نہیں جانا جن کا نہیں ہے، جو خراب ہیں، جو فاسق ہیں، یا جو گناہوں کے اندر ہیں، یا جو پاپی ہیں۔ تو آپ رہیں گے نہیں تو ایک تو آپ کا ٹیسٹ کیسے ہوگا، دوسرا آپ رہیں گے نہیں تو آپ اپنے لمٹ کو چیک کیسے کریں گے۔ آپ شیطانوں کے بیچ سے گزرے، حالانکہ یہ کہا گیا لا تتبعوا ان رستوں میں مت جانا جن پہ شیطان ہے۔ صراط مستقیم سیدھا رستہ ہے، لیکن صراط مستقیم کے رستے کے اوپر ہی بہت سی پیچیدگی آئیں گی، ان پیچیدگیوں میں کبھی مال کی پیچیدگی آئے گی۔ تو تجارت، کیا صحابہ تاجر نہیں تھے؟ اسلام نے تاجروں سے کتنا پھیلا ہے، تو اس کا مطلب تجارت نہیں کریں گے آپ، اس کا مطلب رشتہ دار۔ اچھا آپ رشتے رکھیں گے۔ اب میں اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں اس عمر کے اندر کہ بھائی آج ہر رشتہ داری کے اندر کہیں نہ کہیں جا کے مفاد آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، لوگ آف ہو جاتے ہیں، منافقتیں ہو جاتی ہیں، اپنے گھر سے لوگ کام تو کیا رشتے۔ تو ہم نے ایک آدمی کو سنا، وہ پتا ہے کہ اس کا کیسا مزاج ہو گیا تھا، بھائی نہ ہم کسی کے گھر جاتے نہ کسی کا آنا پسند کرتے۔ تو میں نے ان کو بولا تو سلطنت تو پھر آپ کے کمرے تک ہی مقید ہو گئی نا، اور اس میں سکون
اس میں کیا ٹیسٹ ہے؟ منافقوں کے ساتھ جینے کا ہی تو آپ کو، یہی تو آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ منافقوں کو ڈیل کریں، یہی تو ٹیسٹ مومنوں کے اندر ہی رہنا ہے. تو اس نے تو آپ کو ہارڈ ٹائم ہی نہیں دینا، ادھر بھی لگ جانی ہے. ایمان والوں کی جب آپس میں لگتی ہے تو پھر تو بہت گندی لگتی ہے. فاسق فاجر تو پھر بھی ہمبل ہوتے ہیں، لحاظ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ گناہ گار ہوتا ہے نا تو وہ ہمبل ہوتا ہے. زیادہ متکبر یہ دیندار آتا ہے، کیونکہ یہ بڑا شور شارٹ ہوتا ہے، بھائی میں جنتی ہوں، عقیدہ میرا درست ہے، نمازیں میری پراپر ہیں، میں تو جانے یہ پاپی ہیں، یہ جہنم میں یہ شراب پی رہا ہے، وہ زنا کر رہا ہے، وہ ہمبل نہیں ہوتا ہے، وہ ہمبل ہوتا ہے. اس کے اندر بھی بڑے ہوتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہو اور پھر سر چڑھ کے چلتا ہو. لیکن ٹیسٹ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹی سوشل آدمی تھوڑی تھے. ہم اینٹی سوشل قوم ہوتے تو دین پھیلتا کیسے؟ وہ آپ کے قریب آ کے آپ کی نجی معاملات اور زندگیوں کو دیکھ کے چینج ہوگا نا، اور وہ آئے گا، آپ کی تصحیح بھی ہوگی. آپ کو ایوالو ہونے کا موقع ہی تب ملے گا جب چیلنج آئے گا آپ کے آگے. کہنا اس دنیا کے اندر مسلمان اتنے کمزور اور ڈرپوک کبھی نہیں تھے کہ وہ لیکن ہوا کہ وہ گئے اور مفتون. تم جو مفتون ہوئے تو جو تو پہلے روک رہے تم کو دلیل مل گئی. دیکھا پہلے کہا تھا مت جانا ان کے پاس، منع کیا تھا نا ان کے پاس مت جانا. ویسے ہی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، منع کیا تھا نا اور جاؤ ان کے پاس، اور جاؤ دنیا کے. آپ کو ایک قوم ملے گی صرف دعویٰ دیتے ہوئے، بھائی سمندر کے پاس بیٹھو، یہ انقلاب کی باتیں کرنے والے نا، یہ ویسے خود ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. نو، the test is you have to go through this tunnel. اسی میں آپ گرائنڈ ہوں گے اور اسی میں بیلنس ہوگا. اور آخری بات ہے بیلنس ہونا ہی ہے. دل بھائی ایسے ہے کہ آپ کوپریٹ میں آپ جاب کریں، کچھ کریں نا بیلنس. تو اتنے لوگ بولتے ہیں یونیورسٹیوں میں ماحول اچھا نہیں ہے، اسکول کالجز میں، وہی تو وہیں بھی تو کرنا ہے کام. صحیح. اب کیا کابل میں محنت کرنے کا مزہ آئے گا؟ وہاں پہ ایک جملہ بھی ہے نا، اب تو آگے سارے سمندر میں بیٹھ کے جو ہے وہ سمندر کے حوالے سے ججمنٹ پاس کرنا. ساحل پہ بیٹھ کے سمندر کی موجوں کا اندازہ نہیں لگایا جاتا، کشتیاں جلانی پڑتی ہیں طوفانوں کے اندر سمندر کی ڈیپتھ کو جاننے کے لیے، اس کی گہرائی کو جاننے کے لیے میدان میں آنا پڑے گا بھائی جان. کشتی جب ڈاما ڈول ہوگی تبھی ایمان کا پتہ چلتا ہے. ہاں مفتون فتنوں سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے، مگر فتنوں سے بچنے کا مطلب تارے کے دنیا ہونا کبھی بھی نہیں. We were never monastics. یہ تو ایک کرسچینٹی کے اندر ایک رہبانیت، ایک شاخ تھی مناسٹسزم کی، کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی کمروں میں بند کر لو اور ننز شادیاں نہیں کریں گی اور پادری بھی شادیاں نہیں کرے گا اور دنیا سے کٹ جاؤ. یہ امتحان تھوڑی ہے. یعنی ایک ادھر بھی مفتون ہو جاتا آدمی. یعنی شیخ ایک ہوا بالکل تارے کے دنیا، دین کا نام لیتے ہوئے بالکل دنیا چھوڑ دی اس نے. دلیل دین دے گا مگر ہوگا تارک. اور دوسرا یہ کہ جو بالکل ہی دنیا دار ہوگا اور دین کا تارک ہوگا. کہ اگر مڈل پہ دیکھا جائے جو شریعت نے ہمیں دیا ہے، جو گناہوں سے بچنے کے لیے بھی حل پیش کیا ہے شریعت نے، وہ دنیا ہی ہے، وہ دنیا ہی سے دی ہے. جیسے اگر دنیا کے اندر چوری جو ہے وہ حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کا آلٹرنیٹ دیا ہے ہمیں، وہ کوئی باہر دنیا سے نہیں دیا، ہم نے مارس پہ تھوڑی جانا ہے، بلکہ کہا ہے کہ تجارت کرو. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ حرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سود حرام کیا ہے تو تمہارے لیے تجارت کو حلال کیا ہے. بالکل. اگر اللہ رب العزت والجلال نے زنا کو حرام کیا ہے تمہارے لیے نکاح کو حلال کیا ہے. بالکل. اگر اللہ رب العزت والجلال نے شراب کو حرام کیا ہے تمہارے لیے اور بہت ساری مشروبات ہیں جو طیبات ہیں. اگر اللہ رب العزت والجلال نے خنزیر کو اور حرام گوشت کو اور میتہ کو حرام کیا ہے تو بہت ساری اور چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے. تو کوئی خارج من الدنیا وہ نہیں ہے کہ آپ کو دین پہ آنے کے لیے دنیا چھوڑنی پڑے گی اور دنیا حاصل کرنے کے لیے دین چھوڑنا پڑے گا.